السلام علیکم ویورز، میں ہوں قاضی محمد حارث اور آج ہم ایک اور نیو پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اور آج جو ہمارے سامنے گیسٹ بیٹھی ہیں مس سمیہ، یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اس وقت ملیشیا سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور کراچی میں اس وقت یہ ڈپٹی ہیڈ ہے انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسلنس، جو کہ ڈفرینٹ فیلڈس جیسے کہ بزنس لا، مینجمنٹ اور آئی ٹی بیسڈ، اسکلز بیسڈ اور ڈفرینٹ کورسز یہ لوگ کروا رہے ہیں. تو آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی کس طرح یہ ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتی ہیں کہ کیا فیلڈز اس وقت آنے والے ٹائم میں بہتر ہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں سب سے پہلے تو یہ چیز بتائیں کہ ابھی میں آپ کی ویب سائٹ وزٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک ورڈ وہاں پہ ملا کہ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن نا، تو مجھے بتائیں کہ واٹ از ایکچولی ٹرانس نیشنل ایجوکیشن؟ بیسکلی ٹرانس نیشنل ایجوکیشن ایک نیا کانسیپٹ ہے پاکستانی کمیونٹی میں یا پاکستانی انڈسٹری میں ایجوکیشن ٹرینڈ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹر بورڈ ہے، ہمارے پاس او لیولس بورڈ ہے. ناؤ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن از اے نیو کانسیپٹ ویئر یو کین ڈو یور ڈگری ان پاکستان، اور آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ڈگری اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یو کے کی آپ کو کوالیفیکیشن ملے گی، یو کے ہو یا ڈفرینٹ کنٹریز ہوں. تو دیٹس دا ریزن اٹ از نون ایز ٹرانس بٹوین کنٹریز. نیشنل از آف کورس یو نو کنٹریز از دیر. تو یہ ٹرم بہت نیو ہے کمپیریٹیو ان مارکیٹ. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں، اور ڈسٹرپ لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے لوگوں کو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. بس میں مطلب اس ساری چیز کو سمجھنے کے بعد ایک چیز میرے دماغ میں ایک کویشچن آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ملینز آف روپیز خرچ کر کے جا رہا ہے کسی بھی ایکسٹرا کنٹری میں، فار ایگزامپل یو کے جا رہا ہے، وہ وہاں سے گریجویشن کمپلیٹ کر رہا ہے اور گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ یہاں پر آتا ہے واپس، اور ظاہر ہے اتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور ایک بچہ یہیں پر بیٹھ کے وہ ظاہر ہے شاید اس سے آدھے پیسے خرچ کر کے وہ وہاں کی ڈگری لے لیتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن اور یہاں کی کوالٹی آف ایجوکیشن میں کوئی ڈفرینس ہو؟ میرے حساب سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے، بیکاز جس انسٹیٹیوٹ میں میں بیٹھی ہوئی ہوں، انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسلنس جو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے، یہ بھی ٹی این ای پرووائڈر ہے، ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پرووائڈر. سو واٹ وی ڈو از جو بھی کورس کانٹینٹ ہوتا ہے وہ پیئرسن سے ہی آتا ہے. بچہ وہاں جا کے پڑھے یا بچہ یہاں پڑھے، ایجوکیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. بٹ دا اونلی ڈفرینس دا اسٹوڈنٹ ول فیل از آپ کے انوائرمنٹ، آپ کا جو براٹ اپ ہے، آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے، آپ کا جو نیٹ ورکنگ ہے، اس میں ڈفرینس ڈیفینیٹلی ہوگا. بٹ اگین جب کاسٹ کمپیئر کی جائے تو ایک بچہ جس نے باہر سے پڑھا ہے اور ایک بچہ جس نے پاکستان سے پڑھا ہے لیکن پڑھا اسی یونیورسٹی سے، وہ باہر والا بچہ جب پاکستان آئے گا تو دونوں کی ڈگری کی جو ویلیو ہے وہ بالکل سیم ہے. سو وائی اسپینڈ سو مچ آف منی جو پیرنٹس نے اتنی مشکل سے جمع کیے ہیں. کوئی اپنی گاڑی بیچ دیتا ہے، کوئی گھر بیچ دیتا ہے، مدرز اپنے زیور بیچ رہی ہیں. مائیں، مجھے خود پتہ ہے، آئی ہیو سین اے اسٹوڈنٹ کہ انہوں نے اپنا پورا زیور بیچ دیا بچے کو صرف باہر پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ 2 سال یہاں پہ پڑھ کے پیسے بچا سکتے ہیں اور آخری ایئر ڈگری کا آپ باہر جا کے کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. ہمارے ساتھ آج کی گیسٹ کے ساتھ وہی ہمارے جو 2 دوست ہیں، بڑے اچھے ٹیچرز ہیں، او این اے لیولس کے. سر یوسف متین کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر ہیں، اور سر شرادہ بندے شاہ سر بھی او این اے لیولس کے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس. اور آج میں نے اسپیشلی ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ بیٹھیں، اور کچھ ایکچولی ہم چونکہ آئے تھے اس جگہ پہ جہاں آئی ٹی اور کمپیوٹر بیسڈ اسکلز اور کورسز ہم یہ کروا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ کچھ ایسے ٹیچرز ہوں جو اسپیشلائزڈ مطلب اس فیلڈ کے جو ہے وہ خاص لوگ ہوں. تو میں نے اس وجہ سے ان دونوں سے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ بیٹھیں. اچھا، یہ جو اسپیسیفک میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو دی آئی ٹی تھنگ. وہ انہیں کی جو کنٹینویشن ہے بات کی کہ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن، اس میں ایک بڑا اچھا مجھے جو کیچ فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم نمبر آف اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، میں سر یوسف، دیر آر نمبر آف پیرنٹس اسپیشلی جو گرلس کے پیرنٹس ہیں، دے آر ناٹ کمفرٹیبل سینڈنگ دیم ابراڈ ایون دو دے کین افورڈ. تو اسی لیول کی اگر وہی کوالیفیکیشن، وہی اسکل اگر بچہ یا بچی یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں انڈر دی سرویلنس آف دیئر پیرنٹس اور دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دے فیل لائک یار یہ زیادہ سیف ہے ان کے پرسپیکٹو سے. سو دیٹ از ون اندر پلس پوائنٹ. اندر پلس پوائنٹ از آلسو کہ پاکستان میں ڈگری 4 سال کی ہوتی ہے. جب ہم ٹرانس نیشنل ایجوکیشن لیتے ہیں تو اس میں ڈگری 3 سال میں ہوتی ہے. تو یو آر سیونگ 1 سال کی ڈگری کے پیسے بھی، اور ڈیفینیٹلی آپ کو باہر کی بھی ڈگری مل رہی ہے، اور ایکولنسی بھی اس کی سیم بنتی ہے. ایچ ای سی ایکولنسی دے گا آپ کو 3 ایئرز آف ایجوکیشن کی، کیونکہ میں نے جو سنا ہے وہ پی ایچ ڈی میں خود بھی ایکچولی پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. ہمارا پرابلم یہ آتا ہے کہ پاکستان سے باہر کچھ کنٹری نا جو 2 سال میں پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں،
اب پاکستان میں منیمم جو ایٹ لیسٹ جو ٹائم ہے ڈیوریشن ہے پی ایچ ڈی کا وہ 3 ایئرس کا ہے, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس 1 سال ویسے ہی پھر ان کو لگا کے یہاں آنا پڑتا ہے کیونکہ ایچ ای سی اس کو وہ کنسیڈر نہیں کرتا. اچھا, جو آپ 3 سال کا بیچلرس کرتے ہیں وہ بیسکلی یہاں پہ اگر ایکویلنسی پہ جائیں گے تو آپ کو ایسوسیٹ ڈگری کی ایکویلنسی ملتی ہے, اے ڈی پی. میرے پاس خود 3 سال کا بیچلرز ہے, لیکن وہ کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو اپنی فردر ایجوکیشن بھی یہیں پہ کمپلیٹ کرنی ہو. لیٹ سپوز اگر مجھے ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا ہے تو مجھے ایکویلنسی چاہیے ہوگی, یا مجھے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا ہے تو مجھے ایکویلنسی چاہیے ہوگی. بٹ اگر ایک بچہ پڑھی باہر سے رہا ہے, ایک کریئر پروگریشن کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, کسی ایسے ٹی این ای پرووائڈر کے ساتھ وہ مرج ہو جاتا ہے جو اس کو پورا بیچلرس سے لے کے پی ایچ ڈی تک آپ کو کریئر پروگریشن پاتھ وے دے رہے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے. ہاں, یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن مس ایک چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ فار ایگزامپل ایک بچہ 3 ایئرس کی ایجوکیشن وہاں سے کمپلیٹ کر رہا ہے, اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ فار ایگزامپل کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں, کچھ اور ریزنز ہیں ایکسٹرا دیٹ جس کی وجہ سے وہ چاہ رہا ہے کہ میں کنٹینیو کروں یہیں پہ ماسٹرس, تو اس کو کچھ کریڈٹ آورس ظاہر ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے یہاں پہ. اور وہ کتنے کریڈٹ آورس ہیں, میں چاہ رہا تھا اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا بیچلرس پھر 5 سال کا ہو جائے. 5 سال کا تو نہیں ہوگا. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کیونکہ ہمارے پاس سے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا, 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. اگر ٹرانس نیشنل ایجوکیشن بیسکلی ڈائریکٹ ڈگری آفر کرتی ہے یا ایک پاتھ وے کے تھرو کرتی ہے. سو اف یو آر گوئنگ تھرو اے پاتھ وے اٹ بیکمز ریئلی ایزی فار یو. پاتھ وے کیا ہے؟ HND, ہائر نیشنل ڈپلوماز, وچ از ایکولنٹ ٹو لیول 4 and 5 ان دی UK. وہ آپ کی ڈگری کے سال کے پہلے 2 سال ہوتے ہیں, 3 سال کی ڈگری کے. اگر آپ نے وہ 2 سال کر لیے ہیں اور تیسرا سال آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ UK سے کمپلیٹ کریں یا باہر جا کے کریں, تو اور آپ لوکلی ہی پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ کسی لوکل یونیورسٹی میں لے سکتے ہیں. اس 2 سال کی آپ کو ایکویلنسی مل جائے گی, اس کے کریڈٹ آورس ٹرانسفر ہو جائیں گے. باقی جتنے سبجیکٹ آپ نے مس کیے ہیں اس کے حساب سے جو بھی یونیورسٹی XYZ لوکل یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرتے ہیں, وہ یونیورسٹی اپنے حساب سے بتا دے گی کہ 1 سیمسٹر زیادہ پڑھنا ہے یا آدھا سیمسٹر زیادہ پڑھنا ہے, یا ایکسٹرا سمر کورسز اٹھا لینے ہیں, تو وہ اس حساب سے بتا دے گی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے اسپیسیفک فیلڈ میں جانا چاہیں. اچھا مس, ایک چیز جو میں کویشچن ایکچولی کرنا چاہ رہا تھا, اگر ہم بات کریں نا او اے لیولس کی, یہ بھی ایکچولی ٹرانس نیشنل ایجوکیشن ہی ہے نا, ظاہر ہے کیونکہ او لیولس اور اے لیولس کا بورڈ پاکستان میں نہیں ہے, باہر ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ او اے لیولس کیا ہوا بچہ یا ایک ٹریڈیشنل بورڈ جیسے سندھ بورڈ ہو گیا, خان بورڈ ہو گیا, ایکسویڈٹ بورڈ ہو گیا, وہ بچے ان دونوں کو اگر ہم وہاں ٹرانس نیشنل ایجوکیشن بیچلرس میں یا ماسٹرس کی ڈگری کے لیے لے کے جانا چاہیں تو کیا کوئی ڈفرینس ہوگا یا دونوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دونوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, بالکل سیم. بیکاز دے ڈو ہیو, کیونکہ UK میں یا کہیں کسی بھی کنٹری میں دیر از نو اسٹرکٹ کرائٹیریا جیسے یہاں پہ ہے کہ 80% آئے گا تبھی آپ میڈیکل میں لے سکتے ہیں, MCAT کلیئر ہوگا تبھی میڈیکل میں جا سکتے ہیں, اتنا کوٹا اس کا, اتنا کوٹا اس کا. دیر از نو سچ تھنگ ان دی اوورسیز. یو آر ایلیجیبل ٹو پے دا فیس, یو آر پاس وتھ پراپر پاسنگ گریڈس, ان کا منیمم کرائٹیریا میٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. یہاں پہ تو اسٹینڈرڈ بنا دیا نا کہ اگر آپ کو بہترین اے لیولس کے اسکول میں جانا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دی اسکولس بٹ وی آل نو کہ اگر آپ کو جانا ہے XYZ اسکول میں تو آپ کو ہر حالت میں منیمم 7 A تو چاہیے ہی چاہیے. لیکن اوورسیز میں یہ ہوتا ہے کہ اف یو ہیو منیمم 5 credits یو آر گڈ ٹو گو. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اسپیسیفکلی ان بایو کیمسٹری, فزکس, کمپیوٹر سائنس, میتھس. اف یو آر جسٹ فلفلنگ 5 credits اٹ کین بی ان اردو, اسلامیت, پاکستان اسٹڈیز, میتھس اینڈ انگلش, دیٹس اٹ. یہاں پہ میں تھوڑا فن فیکٹ ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر نمبر آف سیٹس کم ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہے. ابراڈ کے اندر آپ یورپ چلے جائیں, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا چلے جائیں تو وہ یونیورسٹیز آپ کو آپٹ کر لیتی ہیں, لیکن پھر یونیورسٹیز کا اپنا کرائٹیریا ہے, اس میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اگر آپ کمپیٹنٹ انف ہیں تو ہی پاس کر پائیں گے, ورنہ تو وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلاں یونیورسٹی کا ڈراپ آؤٹ ہے تو فلاں کا, پھر وہ یہ والا سین بھی ہوتا ہے. تو پھر آپ کو وہاں پہ اپنی کمپیٹنسی جو ہے وہ پروف کرنی ہوتی ہے. I think it's same as Iqra University. That's what I have heard when I was in Pakistan. When last I was in Pakistan, کہ وہ ہر بچے کو ایڈمیشن دے رہے تھے, لیکن بچہ آگے تبھی بڑھ پاتا تھا جب اس کی وہ اپنی ورڈ شو کرتا تھا کہ ہم یونیورسٹی میں رہ سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں, ورنہ اس کے بعد پھر وہ بیچارہ ڈراپ آؤٹ پہ آ جاتا تھا. یہ اقرا یونیورسٹی کی پازیٹیوٹی ہے, اٹس گڈ. اس لیے میں بول رہی ہوں کہ اٹس سم تھنگ گڈ, بیکاز یہ پہلے کوئی نہیں دے رہا تھا. لوگوں نے اس کو بہت نیگیٹیولی بھی پرسیو کیا تھا انیشلی کہ فیل بچہ بھی جا رہا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بچے کو کتنا موٹیویشن مل رہا ہے کہ ہی از گیٹنگ اے چانس ٹو ایکچولی ناٹ ریپیٹ اینڈ ڈو سم تھنگ ان ہز لائف, اور اس کی پڑھائی رک نہیں رہی. کیونکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ویری ڈی موٹیویٹنگ. لٹریسی ریٹ انکریز کرنے میں ظاہر ہے ایسی یونیورسٹیز کا بہت بڑا. ایک چیز مجھے بتائیے گا, فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ وہ 3 ایئرس کا جو ڈپلوما آپ بتا رہی ہیں, اس میں ایک اسٹوڈنٹ گیا 2 سال اس نے پاکستان میں ایجوکیشن لی, 3rd سال اس کو کچھ فائنینشیل پرابلم ہو گئے, وہ نہیں جا پا رہا UK.
اب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ ڈگری کی طرف چلا گیا, وہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے کریڈٹ آر اس نے ٹرانسفر کیے, جو میچ کر گیا وہ صحیح ہے, وہ ہم سمجھ آ گئے. اب مجھے ایک چیز بتائیں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان 2 سال کے بعد یہ آپٹ کرتا ہے کہ میں ACCA کر لوں, تو کیا یہ بھی پاسبلٹی بن سکتی ہے؟ پاسبلٹی ہے, ACCA میں تو آپ کبھی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو کیا کچھ کورسز وغیرہ ایگزمپٹ ہوں گے اگر فائنینس یا اکاؤنٹنسی سے؟ اگر فائنینس اینڈ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ ہے تو بھی ACCA میں نہیں ہوتے. آئی تھنک دا فرسٹ 3 papers might be the basics, but I am not sure. I am personally not sure. آپ کٹ کرنا چاہیں تو کر دیں. I'm not sure کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, because as far as I know ACCA کا اپنا criteria ہے. They have their own board, they have their own criteria. They do not take credit transfer from Pearson or LRN to ACCA. اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سرٹیفکیشن میں آ جاتا ہے نا ACCA. کہلاتے تو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, بٹ اٹس ایکچولی اے سرٹیفکیشن. جیسے ہمیں بیچلرس کی ڈگریز کے بعد یا MBA کی ڈگری کے بعد ہمیں سما اور ACCA کی کچھ ایگزامشن مل جاتی ہے, تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی شاید ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد, ونس یو کمپلیٹ دا ڈگری دین. اوکے اچھا, مجھے ایک اور چیز ذرا کلیئر کریں کہ فار ایگزامپل ہم نے یہ پروگرام آپٹ کیا انٹرنیشنل ایجوکیشن کا, ہم وہاں سے بیچلرس, پھر بیچلرس کرنے کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ماسٹرس بھی یہیں سے کمپلیٹ کر لوں, تو کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اس کے پاس وہاں UK یا ایکسپیکٹ کسی بھی کنٹری میں؟ اگر وہ UK میں ہے یا وہ یہاں پر ہے, UK میں ہی, اس نے لاسٹ ایئر UK میں جیسا آپ بتا رہی نا, دین اٹس لائک نارمل. جیسے ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اپارچونیٹی ہوتی ہے, ہی کین انرول ان اینی یونیورسٹی, ہی کین کنٹینیو ان دا سیم یونیورسٹی کہ وہ اپنا ماسٹرس کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنا ماسٹرس کرے گا. بس UK جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سال کا گریجویٹ ورک ویزا ملتا ہے. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 2 سال کا, یا 2 سال کا گریجویٹ ورک ویزا وہاں پہ ملتا ہے UK جانے کے بعد. سو دس از اے پازیٹیو پوائنٹ کہ آپ نے جتنا پیسہ لگا کے آپ گئے, آپ اس 2 سال میں اتنا پیسہ ریکور کر کے بلکہ اس سے زیادہ ہی بنا سکتے ہیں. وی ڈو ہیو ایگزامپل. Another selling point of this national education is that کہ وہ پیرنٹس جو تھوڑے کنسرنڈ ہیں کہ پہلے بچے کو یہاں پہ پڑھائیں, 2 سال دیکھیں کہ کیا وہ کر بھی پا رہا ہے, پھر اس کو اس کے بعد باہر بھیجیں. پر باہر وہ کچھ نہ کچھ تیار ہو کر جا رہا ہے, وہاں پہ کمپلیٹ کرے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو دیکھ بھی لے گا. رادر کہ آپ نے سارے پیسے لگائے, باہر بھیج دیا, وہاں جا کے پتہ چلا ہو ہی نہیں پا رہا, وہ ادھر ادھر بھاگ پھر رہا ہے اور ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, اور پیسے بھی ضائع ہو گئے. مجھے لگتا ہے سوری, that can be another catch. And I also think the biggest advantage of transnational education is that it's based on assignments and not everything is based on exam. OA levels ہو گیا, میٹرک انٹر ہو گیا, بچہ اتنا پھنسا ہوا ہے اسی میں, ٹیوشنز لے رہا ہے, ٹیوشن سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, چاہے لوکل بورڈ ہو چاہے OA لیولس کا بورڈ ہو. خان بورڈ کے لیے کوئی بھی بورڈ کا ایگزام ہو, پاکستان میں ہر بچہ, دا انڈسٹری از رننگ آن ٹیوٹرنگ. اٹس آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگ ٹیچرز ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, بٹ دا انڈسٹری از سو ٹیوٹر سینٹرک ناؤ کہ بچہ اسکول جائے نہ جائے, کالج جائے نہ جائے, ٹیوشن سینٹر ضرور جانا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے وہ وہیں سے پاس ہوگا. سو ونس دے کم, ڈگری میں تو کوئی نہیں آتا ہے, جب بیچلرس میں بچہ آتا ہے تو اس کو تو کوئی ٹیوشن نہیں دے رہا ہوگا, کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوگا. سو TNE helps to get rid of that exam stress and provide an opportunity for them to think critically by giving them assignment based education. So it is not exam based, it's basically assignment based, جہاں پہ آپ کی critical thinking skills بڑھتی ہیں, جہاں پہ آپ کی interaction skills بڑھتی ہیں, جہاں پہ آپ literally جو آپ آگے جا کے کرو گے, کہیں پر بھی امپلائبلٹی کریں گے, جو اسکلس کی ضرورت وہاں ہوتی ہے وہ آپ کو بیچلرس سے ہی سکھانا شروع کرتے ہیں. دیٹ از. اس میں میرا ایک کویشچن میں سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جیسے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں ٹریڈیشنلی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایگزام کا پریشر ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں, تو اگر کوئی بچہ باہر نہیں جانا چاہ رہا لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی ایجوکیشن لے, تو کیا اس کے لیے یہاں پر بینیفٹ ہے؟ آف کورس اس کے لیے بینیفٹ ہے. اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو فرسٹ 2 years انہوں نے ہمارے پاس آئس میں پڑھے, اس کے بعد اب وہ باہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے. سو واٹ دے آر ڈوئنگ از دے آر انرول ان ٹو ویری گڈ یونیورسٹیز ان دی UK. اس میں ہرٹفورڈ شائر ہو گئی ہے اور بکس ہو گئی. دیز یونیورسٹیز آر دیر اینڈ دے آر انرول اینڈ دے آر کنٹینیوئنگ دیئر ایجوکیشن آن لائن. تو وہ آن لائن کلاسز وہاں سے لے رہے ہیں, اپنا جو بھی ان کے اسائنمنٹس ہیں وہ سب سبمٹ کر رہے ہیں. ونس دل گریجویٹ دل گیٹ اے ڈگری فرام دیر. سو آپ کی لیونگ کاسٹ اس میں بچ جاتی ہے, پلس ڈسٹینس لرننگ کی فیس ڈیفینیٹلی از چیپر دین ڈوئنگ اٹ ان فزیکل. So I think it's beneficial in that sense. So we do have students who are doing it and they have plans کہ ہم ابھی یہاں رہ کے پیسے بچا لیتے ہیں, ماسٹرز ہم باہر جا کے کر لیں گے. اچھا اس میں ایک چیز, کیونکہ وہ ہم تھوڑا, مجھے پاکستانی لیبل نہیں کرنا چاہیے, اسائنمنٹس مس نے کہا نا کہ ٹیوٹرنگ چلیں وہ تو ہم نے ریپ اپ کر لی,
لیکن اسائنمنٹس کا جو ہے وہ ایک اندر پلیٹ فارم ہے. Oh yeah, I know that. So- I know that really well. Assignment, okay. What actually happens is though it is 100% assignment based, but there is some certain percentage, کیونکہ assignment بھی 3 different levels پہ آ کے چیک ہوتے ہیں. انٹرنل ایکسٹرنل سب طرح سے چیکنگ ہوتی ہے بفور اٹ گوز ٹو دا پیئرسن. وہاں پہ بھی کافی اسٹرکٹ چیکنگ ہے. سو ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیپیبل ہے یا نہیں. اف دا ٹیوٹر از سنسیئر انف دین دا ٹیوٹر ہیلپس دا اسٹوڈنٹ کہ آپ یہیں رک جائیں, آپ باہر سے نہ کروائیں, آپ خود کریں, کیونکہ یہ آپ کی اسکلس کو ڈیولپ کر رہا ہے. اینڈ اسپیشلی ایٹ آئس وی میک شیور کہ اسٹوڈنٹ, ہم اتنے ٹاسک دیتے ہیں بیکاز ہم انٹرویوز بھی دیتے ہیں. اینڈ دین دیر از اے وائوا آلسو جو ہمارے بائی رائٹ پیئرسن کے اس میں نہیں ہے, بٹ بیکاز وی آفر ٹو میک شیور کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں میں بس ایک سمیہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آئی تھنک یوسف آپ بھی ٹی ایم یو سی میں ایک اور اچھا جگہ پڑھا چکے ہیں. میں آئس کے ساتھ میں پڑھا چکا ہوں آلریڈی, ڈیٹا بیسز پڑھا چکا ہوں, پروگرامنگ پڑھا چکا ہوں, سیکورٹی. تو اس میں آئی ریمبر کہ میں جب ہم بچوں کی اسائنمنٹس وغیرہ تو وی یوز ٹو فورس دیم دس مچ. میری عادت تھی کہ یہ بنانا ہے, یہ جمع کروانا ہے, یہ ویڈیو بنے گی, یہ ہر ایک کا نہیں, یہ کسی اور کا کاپی لگ رہا ہے مجھے. سو ایف دی انسٹیٹیوٹ اٹ سیلف اینڈ ٹیوٹرز آر ویجیلنٹ, تو جو میں نے اس کو پریکٹس کر کے دیکھا کہ رادر دین گوئنگ فار ایگزامینیشنز کہ آپ رٹا لگا رہے ہو, وہی جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ پڑھنے کا, ایون ان کیمبرج او اے لیولز ایز ویل, بٹ آف از لائک اٹس امپرووڈ, لیکن وہ چیز ہے کہ آپ ایگزام کے لیے پیپر کہیں نہ کہیں آپ یاد کرتے ہیں. لیکن اسائنمنٹ بیس ایجوکیشن کے اندر آپ چیزیں پریپیئر کرتے ہو, بناتے ہو, آپ کی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, وچ از اے ٹارگیٹ. سر اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اگر ہم صرف پاکستان کی بات نہ کریں نا, میں تو بہرحال یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, باہر کی بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس پاکستانی ٹیچر سے اور پروفیسر سے اسائنمنٹس بنوا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو تو وہاں بھی رہے, لیکن ہر جگہ ہے. ہاں, لیکن وہی چیز ہے کہ ٹیچر اور وہ جو پیپر بنا رہا ہے وہ کسی طریقے سے نا اس رسک کو منیمائز کرے. کوالٹی ایشورنس از ریئلی امپورٹنٹ, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب مینجمنٹ اسٹرانگ ہو. میں یہ نہیں بولتی کہ یونیورسٹیز کی مینجمنٹ بہت ویک ہے یا کچھ, لیکن ویجیلنسی کتنا ہی بندہ رکھ سکتا ہے. بٹ ٹیچر کی ایتھیکل ویلیوز اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ, یا ٹیچر کا انٹریکشن اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ میرا اسٹوڈنٹ اس اسائنمنٹ کا کیپیبل نہیں ہے. سو ہی شوڈ ناٹ ایکسیپٹ دیٹ اسائنمنٹ بائی اسٹیٹنگ کہ پلیز ری سبمٹ ان دا نیکسٹ سیمسٹر, اور ری سبمٹ وتھ سو اینڈ سو ڈیڈ لائن. اور یہ تو اور ڈرافٹ سبمیشن اتنی ہوتی ہے, آپ جب ڈرافٹ سبمیشن کرواتے ہیں نا تو پھر بچہ پھنس جاتا ہے. جب آپ ہر ہفتے بولیں کہ ہمیں LO1 کر کے لا کے دو, LO2, آپ کسی سے بھی کرواتے ہیں اسائنمنٹ, وہ پورا ٹرم تو آپ کو سروس نہیں دے گا. اس نے تو بیٹھنا ہے 2 دن لگانے, میکسیمم 2 دن بول رہی ہوں, 2 دن لگانے. اگر ایک ساتھ بیٹھ گیا تو 6 گھنٹے لگانے اور کر کے دے دینا ہے. میرا اس میں یہ سوال تھا کہ جیسے ہم کوالٹی ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری پاکستانی یونیورسٹیز بھی ہیں جس میں ایک بیچ کے اندر جو ہے وہ 60 اسٹوڈنٹس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو کیا ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس یا ناٹ ریئلی, بٹ وی میک شیور, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈفرینٹ چینلز ہیں. تو جس طرح اگر ہماری کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں, فار انسٹنس بزنس کی کلاس میں ہمارے پاس 50 اسٹوڈنٹس ہیں, اب ٹیوٹر ان سے کنیکٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ پروگرام لیڈ ہیں وہ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سپورٹ آفیسر ہے, اور جب ان کا اسائنمنٹ فائنلی ہر جگہ سے گھوم پھر کے ہیڈ آف اکیڈیمکس کے پاس جاتا ہے, میرے پاس بھی آتا ہے. سو وین وی گو تھرو آل دیٹ وی نو, ایٹ لیسٹ میرے پاس یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ وی ہیو ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس, بٹ آئی نو ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. سو بات کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے ویدر دا اسٹوڈنٹ از کیپیبل آف دیٹ رائٹنگ, دیٹ کیلیبر آف رائٹنگ اور ناٹ. سو یو نو وین یو سی دا اسائنمنٹ یو نو اٹس ناٹ ڈن بائی ہم. تو اگر کہیں ایک سے مسٹیک ہو رہی ہے تو دوسرا پکڑ لے دوسرا. تو آئی تھنک اتنی لیئرز ہونی چاہیے. آئی نو اٹ بیکمز ویری ہیکٹک اور بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو اتنی لیئرز رکھنا, but I think it's for the betterment of the future of this. It's more power to the mentor or the teacher. تو جو استاد ہے وہ اس کی مطلب سر میں ایکچولی پڑھا رہا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کہ یہ AI ٹولز جو اب آ گئے نا, چیٹ GPT XYZ, یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے. مطلب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس, ہم اسائنمنٹس دیتے ہیں, اسٹوڈنٹس ان سے اسائنمنٹس پریپیئر, لیکن ہم بھی ڈفرینٹ چیکس لگاتے رہتے ہیں تاکہ بچے کی کم از کم وہ کیپیبلٹی چیک ہو. To some extent chat GPT, yes it's a threat, but it's also a good thing because it gives a lot of ideas. آپ اگر ان کو صحیح چیٹ جی پی ٹی پہ اگر صحیح کمانڈز ڈالیں نا, it will generate good ideas for you. And then ٹیچر کا پھر کام ہوتا ہے, ٹیچر اگر میں ہوں, I have been an academician my entire life.
ابھی بھی اگر مجھے کوئی کلاس میں کھڑا کرتا ہے پڑھانے کے لیے کہیں پر بھی XYZ, کوئی ٹیوٹر نہیں آیا اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک انگلش کلاس, آئی آلویز انکریج دیم, اوکے یوز ChatGPT, generate an idea and then paraphrase it and think what else you can add, what other pointers you can add. کیونکہ paraphrasing کرنا بھی it's a tool, اور ChatGPT کتنی لمٹ تک ہی جنریٹ کر لے گا. there is a limit to AI. It cannot be equivalent to human brain. میرا جو چیٹ جی پی ٹی ہم 3.5 یا 4 کا ذکر کر رہے ہیں, اور جیمنائی اور بہت سارے اور بھی ٹولس ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اٹ ورکس ایز این اسسٹنٹ. تو وہ اس سے پہلے والی ہم پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر صاحب جو یہ ہے کہ ہمارے PhD ان کنٹریبیوٹ دے رہے تھے, تو اسی چیز کو ہم نے جاٹ ڈاؤن کیا تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اے آئی کے اوپر ہماری پرانی والی پوڈ کاسٹ دیکھ لیں. تو اس میں دا آئیڈیا واز دیٹ کہ بھائی آپ اس سے کتنا اچھا کام لینا جانتے ہیں. سو آپ کو بار بار, فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی ای میل لکھنی ہے نا, وہ کس چیز کے اوپر لکھنی ہے, کس کو لکھنی ہے, اس کے اندر جو مین کانٹینٹ ہوگا کیا ہوگا, میں جتنی اچھی انسٹرکشنز دوں گا وہ مجھے اتنا اچھا وہ ریفریز کر کے ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہوگا. سو اٹ کین omit my grammatical mistakes, it can include some of the ideas into it, لیکن لیڈ آپ کو کرنا پڑتا ہے. سو اٹ ورکس ایز این اسسٹنٹ. But students don't understand that. What they do is, I completely understand his concern. What they do is they take it, put it in another tool جہاں پہ وہ paraphrasing ہوتی ہے, and they just put it without realizing کہ جب یہ Turnitin کی رپورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا that it is AI generated. تو linking, taking an idea, understanding the idea and linking it with daily life example is really important. یہاں پہ I think tutors کو ضرورت ہے, teachers کو, کہ to educate the student that it is not completely no. ایسا نہیں ہے کہ آپ AI کو completely no بول دیں. Utilize it, make it a part of your life, but in a way that you control it rather than letting it control you. There will always be a hard way or a smart way, but there never will be a easy way out. یہ بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسان راستہ کوئی نہیں ہے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی یا آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ کو ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ کچھ IT سے ریلیٹڈ کورسز کروا رہے ہیں, کمپیوٹر سائنسز سے ریلیٹڈ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی شاید, یا ایکس ود اٹ. مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں نا اس وقت ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس, ایون شاید کچھ فلاحی ادارے بھی اس وقت بہت سارے چیزیں کروا رہے ہیں جو فری آف کاسٹ ہے. بچوں کو ایک بلک کوانٹٹی میں انہوں نے لے لیا ہے, جس میں گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سکھا رہے ہیں, IT کے کورسز بہت سارے سکھا رہے ہیں, فری سکھا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس کا کیا چارج کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز بتائیں کہ کیا ڈفرینس ہوگا اور کیا ایک اسکوپ ہو سکتا ہے بچے کے لیے یا کسی لڑکی کے لیے کہ وہ یہ کورسز کر کے کیا کر سکتا ہے. مطلب See, what we are offering right now is, it's not a short course, Okay. it's a proper degree. جس کے 2 سال آپ ہمارے پاس پڑھیں گے, 1 سال آپ باہر جا کے پڑھیں گے, یہیں رہتے ہوئے آن لائن پڑھیں گے. جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ شارٹ کورسز کرواتے ہیں, 3 مہینے کا, 4 مہینے, میکسیمم 6 مہینے, پھر لیول اپ ہو جاتا ہے, پھر وہ 1 سال 6 مہینے اور ہوتا ہے. تو جب آپ شارٹ کورسز کرتے ہیں, شارٹ ڈپلوماز اور پراپر ڈگری میں ہر جگہ فرق ہوتا ہے. جب آپ جاب کی طرف جاتے ہیں اس میں بھی آپ جاب کی طرف نہ جائیں, آپ پڑھائی کی طرف بھی جائیں, تو آف کورس آپ کو شارٹ کورسز کے اوپر ماسٹرز میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. یو کین اونلی انرول ان ماسٹرز اف یور بیچلرز از کمپلیٹڈ, اینڈ یو کین اونلی پروسیڈ فردر ٹو PhD اف یور ماسٹرز از کمپلیٹڈ پراپرلی. آپ چاہے کسی بھی کورس میں آپ 10 لیولس کمپلیٹ کر کے ایڈوانس لیول ڈپلوما لے لیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس شارٹ کورس, اٹ از ناٹ اے پراپر ڈگری وچ از ایکریڈیٹیڈ فرام اینی لوکل اور انٹرنیشنل بورڈ. کیونکہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس کروا رہے ہیں فری آف کاسٹ یا وتھ سم کاسٹ, یہ HEC سے اپرووڈ یا ریکگنائزڈ نہیں ہے. دے جسٹ شارٹ کورسز, ان کے اپنی برانڈنگ ہے, وہ اپنے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں, جس کی نہ پاکستان میں اتنی کوئی ویلیو ہے ان ٹرمز آف امپلائبلٹی یا ایجوکیشن فیلڈ میں, نہ باہر ڈیفینیٹلی. لیکن ایز اے فری لینسر اگر ہم بات کریں نا, تو فار ایگزامپل ملٹیپل اسٹوڈنٹس, میرے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, تو ایز فار ایز کنسرن یو نو دا ورک کہ کیسے ہونا ہے, تو کسی کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں. ایز اے فری لانسر آئی اگری, بٹ دین واٹ ایف یو ول اسٹاپ گیٹنگ فری لانسنگ ورک. دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. یا کیا پتا ایک دن آپ بولے یار میں بہت تھک گیا ہوں فری لانسنگ کر کر کے, آئی ریئلی نیڈ ٹو گیٹ اے پراپر جاب ان آرڈر ٹو ارن گڈ منی, جہاں پہ میں اپنی فیملی لائف اور پرسنل لائف بیلنس کر سکوں, تو یو کانٹ.
اس کی اٹ از سیم ایز اگر کوئی بندہ کوکنگ کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے رنگون والا میں اور وہ 3 سال 4 سال پڑھ کے بالکل ماسٹر کر لیتا ہے ہر ڈش, بٹ جب وہ ایک لوکل ہوٹل میں ہی جاتا ہے تو اس کو نہیں ایز اے شیف جاب ملے گی. یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر شیف ڈگری, کیونکہ ہر کنٹری کے ایون ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان ہیو اسٹینڈرڈس. یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر شیف ڈگری ان آرڈر ٹو ورک ایز اے شیف. اس کی ایک اور ایگزامپل ہم یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں نا کہ اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, پروفیسر بننے کے لیے آپ کے پاس ڈگریز ہونی چاہیے جو HEC ریکگنائزڈ ہوں. آلدو آپ کو سب آتا ہو, آپ نے سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہوں, آپ فائنینس میں بہت چیتے ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس فائنینس کی ڈگری نہیں ہے تو آپ یونیورسٹی میں ایز اے پرماننٹ فیکلٹی کام نہیں کر سکتے. اچھا مس ایک چیز مجھے بتائیے گا ذرا کہ دیکھیں میں اگر ریسنٹ پاسٹ اپنا دیکھوں نا, میں نے ایک چیز دیکھی کہ پاکستان میں نا کچھ چیزوں کی ہوا چلتی ہے. صحیح ہے, پاکستان میں ایک چلی ہوا MBA کرنا ہے, بھائی سب MBA کرنا شروع ہو گئے, صحیح, بزنس ایڈمنسٹریشن میں گھس گئے. ACCA کی ہوا آئی, سب ACCA میں چلے گئے, ACCA کرنا شروع ہو گئے. اب تو لوگ PhD کی طرف آ رہے ہیں, میں تو بہت تھریٹ فیل کر رہا ہوں بہت. ہاں, لیکن مس اب تھوڑا چل رہا ہے اس طرح مارکیٹ میں نا کہ IT بیس کورسز اور اس طرح کے شارٹ کورسز یا ڈپلوما اس چیز کے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایک وقت آئے گا آج سے 4 سال بعد, ایک بچے نے آج ایڈمیشن لیا, وہ 4 سال بعد گریجویٹ ہو رہا ہے, 4 سال بعد اس کو پتہ چلے مارکیٹ تو سیچوریٹ ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی, مارکیٹ سیچوریشن ہوتی ہے. اور بچوں کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ جب بھی آپ ٹرینڈ کے حساب سے چلیں گے نا تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول بینیفٹ یو ان دا فیوچر. یو نیڈ ٹو فالو واٹ یو آر گڈ ایٹ. اگر ایک بچہ بہت اچھا ہے انگلش میں, آپ انگلش میں ہی پروسیڈ کر لیں اپنی ڈگری, آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ دے گی. اگر آپ بہت اچھے ہیں فائنانس میں, ڈو اٹ ان فائنانس. یو ڈونٹ ہیو ٹو رن اینڈ بیکم این انجینئر کہ نہیں کیونکہ میرے والد صاحب بول رہے ہیں تو مجھے انجینئر ہی بننا ہے. کیا پتہ جب 4 سال میں ہم اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں یہاں سے تب تک انجینئرنگ کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو چکی ہو. تو یو فالو یور پیشن. At the end of the day, you will find a job or you will be able to become an entrepreneur based on your passion. That is more important at this point. Sir, یہاں پہ it's Microsoft, it's Tesla, and then there are a number of other companies which are worried actually. مجھے یاد ہے کہ باراک اوباما کو when he was the president, he was even talking about this thing کہ ہوا تو چل رہی ہے کہ IT کی کوشش کر لو, جیسے بھی میں نے نام لیا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کر لو, سائبر سیکورٹی کر لو, لیکن جو جینون اسکلڈ پیپل ہیں نا ابھی مارکیٹ میں ان کا بڑا فقدان ہے, بہت کم ہے. اور اگلے 4-5 سال جس کو اگر ہم ویژن 20, 35, 40 کو بھی ہم دیکھیں نا تو اس کے اندر ہمیں ایک بڑا ویکیوم نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو اس کی ایپلیکیشنز اور ایپلیکیشن جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں ڈفرینٹ ٹیک کی, AI کی انٹیگریٹ کر رہی ہیں ادر یہ سراؤنڈنگ فیلڈس کے اندر, لیکن اسی حوالے سے ہمیں اتنے جو ہے اسکلڈ پیپل نہیں مل رہا. تو یہ ایک ایشو رہے گا. اچھا مس, میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے لیٹ سپوز میں نے A لیولس کر لیا, اب A لیولس کرنے کے بعد میرے پاس جو آپشنس ہیں وہ اگر میں لوکل یونیورسٹیز کی بات کروں تو IBM میں میرے پاس آپشن ہے کہ میں BBA کر سکتا ہوں, اسی طرح سے فاسٹ میں آپشن ہے میں BS کمپیوٹر سائنس کر سکتا ہوں. یہاں پر آنے کے لیے میرے پاس کیا پروسیجر ہوگا, میں کس طرح کسی فیلڈ کو سلیکٹ کروں گا, اس کا ذرا ڈیٹیل. اوکے, بیسکلی اگر آپ آئس پہ آتے ہیں انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسلنس پہ, اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر میں ایڈمیشن لیتے ہیں جو 14 منتھس کا ہے, ایکولنٹ ہے انٹر کے. لیکن اگر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے اور آپ ڈگری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جب آپ لوکلی یہاں پہ کہیں پر بھی ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں میں نے BBA میں لینا ہے یا میں نے BSc میں لینا ہے. وین یو گو ٹورڈس ٹرانسنیشنل ایجوکیشن, سو لیول 4 اور 5 جو ہے وہ you just enroll under the title of Higher National Diploma in Business Management. So they cover a wide spectrum of subjects جس میں first 2 years. پھر جو آپ فائنل ایئر ڈگری کا ہوتا ہے, آپ جس یونیورسٹی سے بھی باہر سے کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو BBA کرنا ہے, آپ کو BSCS کرنا ہے, آپ کو BA کرنا ہے, آپ کو BCom کی فیلڈ میں جانا ہے. You can choose your top up based on the demand of the اکانومی ایٹ دیٹ ٹائم. جیسے ابھی بات بولی تھی سر نے کہ 4 سال بعد اگر IT کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پھر بچہ کیا کرے, اب تو انرول ہو گیا ہے, تو وہ سیچوریشن پوائنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ اس سیچوریشن پوائنٹ تک بچہ پہنچے ہی نہ کہ جب وہ ڈگری کر کے نکلے تو کچھ ہونا. سو 3rd ایئر آف ڈگری دے کین سلیکٹ بیسڈ آن دا یونیورسٹی کہ ہم کس کورس میں آگے پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جو میں اس کو سمجھ پایا ہوں یہ کہ ریگارڈلیس آف جو ایک کنسرن ہوتا ہے وہ یہ کہ بچے نے جو میٹریکولیشن ہے یا او لیولز ہے وہ بزنس اسٹڈیز اکاؤنٹس کے ساتھ یا اس نے بایولوجی کے ساتھ یا میتھس, فزکس, کیمسٹری, کمپیوٹر سائنس کے ساتھ اٹ ڈز ناٹ ریگارڈ وہ, کیونکہ اگر اس نے پاس کر لیا, او لیولس کر لیا یا میٹریکولیشن کر لیا, اس کے بعد جو آپ نے سارا پاتھ وے بنایا
बताया they can choose it. Yeah, definitely they can. Done. They can. सही So है. basically ट्रांसनेशनल एजुकेशन जो पाकिस्तान में आई है या जो दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, grades do not define the success of the student. That is the motive. और फर्दर इसको मैं थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई कर दूँ, ये कि जो मैं समिया बताना चाह रही हैं कि मैट्रिकुलेशन के बाद या ओ लेवल्स के बाद फाउंडेशन प्रोग्राम. जी बिल्कुल. अच्छा, वन अनदर कैच, हमारे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ए लेवल्स नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो रही है, ग्रेड नहीं आता. अच्छा, तो फाउंडेशन का ऑप्शन भी हमारे पास है जी यहाँ? बिल्कुल, फाउंडेशन का है, वो भी इक्विवेलेंसी है ए लेवल्स के. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि सर ये लेवल्स हम कर रहे हैं और पेपर नहीं दे पा रहे, या बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत- तो ये ऑप्शन They can opt for foundation. Oh बिल्कुल. बिल्कुल. That offers on the table. 14 months का ये फाउंडेशन कोर्स करने के बाद हमें सर्टिफिकेशन इंटरमीडिएट का मिल जाएगा. हमें इंटरमीडिएट का नहीं मिलेगा, हमें बेसिकली LRN से सर्टिफिकेट मिलेगा. जब इक्विवेलेंसी आप IBC से करवाएंगी तो वो आपको इंटर की ही इक्विवेलेंसी मिलेगी. बट हैविंग सेड दैट, वी डू नॉट ऑफर मेडिकल कोर्सेस येट, क्योंकि उसकी अप्रूवल अभी तक पाकिस्तान में आई नहीं है. तो फाउंडेशन ईयर के लिए, क्योंकि हमारा बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता फाउंडेशन ईयर का मेडिकल, तो इसलिए हम फाउंडेशन ईयर पे मेडिकल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते. लेकिन अगर कोई बच्चा फील्ड चेंज करना चाहे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन बी यस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन. ग्रेट. अच्छा, मैं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में फ़ौरन आया है कि देखें, अगर हम बात करें ना कि यूके की यूनिवर्सिटी की डिग्री, तो मोर देन 90% पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो कहती है हमारी रेंज से तो बाहर है, हम सोच नहीं सकते. ऑब्वियसली वो उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि भाई मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होंगे और बहुत ज़्यादा. क्या ऐसा ही है, या ये जो ट्रांसनेशनल एजुकेशन में एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी सोच सकता है कि हाँ मैं ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता हूँ? ट्रांसनेशनल एजुकेशन में मिडिल क्लास का बच्चा बिल्कुल सोच सकता है. उसके लिए बेसिकली ये है ही मिडिल क्लास के लिए. अगर देखा जाए तो एक तरह से ये है ही मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बाहर जाके पढ़ाई करना. एक साल की यूके की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपए प्लस माइनस, अप्रॉक्स प्लस माइनस. इसमें अकोमोडेशन शामिल नहीं है कम्प्लीटली. यस, So around 70 lakh. यस, इट्स जस्ट द ट्यूशन फीस एट दिस मोमेंट. लेकिन अगर वही चीज़ आप यहाँ पढ़ते हैं, अकोमोडेशन कॉस्ट तो आपको सीधी सीधी बचती है. आपके खाने के पैसे बचते हैं, ग्रॉसरी के पैसे बचते हैं, प्लस आपकी जो लोकल ट्यूशन फीस है, दैट इज़ ऑल्सो वे मोर लेस देन व्हाट यू आर पेइंग देयर. अगर आप वहाँ 50 लाख में करें तो यहाँ पे 10 लाख में हो जाएगा. सो इट्स अराउंड दैट, एंड यू सेव अ लॉट ऑफ मनी इन दोज 2 years. फिर वो जितना पैसा है वो आखिरी साल में लगा दें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो अगेन आई सेड कि यू कैन डू इट ऑनलाइन. 10 लाख के अंदर H&D Pearson की रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड है. यस. गुड यार. रीजन PhD का बताएं, मैं इसको मैं खुद बाहर से कर रही हूँ. नहीं, यहाँ पे दरअसल आई थिंक प्रोफेसर्स रुलाते भी बहुत हैं PhD स्टूडेंट्स को. आई हैव हर्ड यू आर डूइंग कम रुला रहे हैं मिस. कम रुला रहे हैं. कि इसका रीज़न ये अभी देखें ना आप, रिसेंटली जो वो रिसर्चर्स पता चली कि पाकिस्तान के जो रिसर्चर हैं तो मेरे ख्याल में इसका क्राइटेरिया और ज़्यादा इसको थोड़ा सा वो करना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा रिफाइन होकर चीज़ें बेहतर हों. अल्लाह बेहतर जानता है. बहरहाल अच्छा मिस, मुझे ये बताइए कि हमें समझ आ गया कि फ़ाइनेंस रिलेटेड ज़ाहिर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज़ करवा रही हैं, IT से रिलेटेड कोर्सेज़ भी हैं आपके पास. क्या कराची से बाहर भी आपका कोई मतलब कुछ कैंपसेस हैं जी जो बिल्कुल. कुछ और भी करवा रहे हैं? हमारा इस्लामाबाद में, हमारा पेरेंट कैंपस बेसिकली इस्लामाबाद में, कराची इज द सेकंड कैंपस. Okay. सो वी हैव बीन ऑपरेटिंग इन इस्लामाबाद फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, एंड माशाल्लाह से एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल. तो हमारे पास स्टूडेंट है और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है. सो वी ऑल्सो हैव आइज ग्लोबल. तो जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है, ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही थर्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी कि ऑनलाइन है, कोर्सेज हो गए. उसमें भी अटेंडेंस मॉनिटरिंग है, उसमें भी यू नीड टू मेक श्योर दैट द वीडियो इज़ ऑन थ्रू आउट द क्लास. इफ़ योर वीडियो इज़ ऑफ, योर मार्क्ड इज़ एब्सेंट. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. आपकी क्वालिटी एश्योरेंस पे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे आए हुए हैं मार्केट में जो ऑफर कर रहे हैं TNE, और आगे भी आएंगे. But what makes you different is your quality assurance, your skills that you're providing to your students, earn and learn program. All these things makes us different from everybody else in the market. अच्छा भाई साहब, ये बताएं, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक किया वहाँ से, मैंने कॉलेज भी एक गवर्नमेंट स्कूल से किया. मैंने बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को किसी तरह मनाया कि भाई ट्रांसनेशनल एजुकेशन की तरफ जाएं. मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हो गया. अब लास्ट अगर फॉर एग्जांपल मैं UK चला भी गया,
میں وہاں پہ پڑھائی ماسٹرس کی طرف کنٹینیو نہیں کر پایا, پاکستان واپس آ گیا. اب یہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے نا, پڑھائی تو ہو گئی, اب بچہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہا ہے. جی ابھی تک تو فائنینشلی ڈپینڈنٹ تھا پیرنٹس پہ, اب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہا ہے. تو آپ کچھ بتائیں کہ آپ کے پاس آؤٹ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کہاں ہیں آج کل, کیا کر رہے ہیں, اور جو اب بچے اس وقت انرولڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ کیا کر سکیں گے 4 سال بعد. اوکے, ہمارے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس تھے اس میں سے کافی سارے اسٹوڈنٹ انٹرپرینورز بن گئے. کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنا بزنس چلا رہے ہیں. دے آر earning way more than I am earning or anybody of us in this room is earning right now. Yes, they are earning up to starting from $300 $100 per month all the way to $7,000 to $8,000 per month. سو ماشاء اللہ سے یہ ارننگ ہے. سکسیز اسٹوریز ہیں جو ہمارے بھی سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ ہم نے ڈالی ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹ صرف ہمارے پاس اس لیے نہ آئے بیکاز وی آر آفرنگ سم تھنگ وچ ادر اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوٹس آر آلسو آفرنگ ایٹ اے چیپر سلائٹلی چیپر پرائز, بٹ بیکاز اس لیے کیونکہ ہم اسکلز وہ پرووائڈ کریں جس سے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اب جہاں تک رہی جاب مارکیٹ کی بات, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو آفٹر گریجویٹنگ دے آر ورکنگ ایز ویل, اور جو ابھی کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ون آف آر اسٹوڈنٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہر اسپیسیفکلی بٹ شی نوز, شی مسٹ بی ہیئرنگ, اف شی ول واچ شی وڈ نو. تو وہ ہے, شی ہیز ڈن فنٹاسٹک جاب ان ہر ہیچنس. رائٹ ناؤ شی از ان ہرٹفورڈشائر یونیورسٹی. اس کے بعد اس کو بحرین میں ابھی سے جاب آفر ہے. ہر بردر از ان بحرین, تو انہوں نے انٹرنشپ کی تھی وہاں جا کے. بیسڈ آن واٹ شی ہیز لرن ان 2 years اوور ہیئر, اس کے اوپر انہوں نے انٹرنشپ وہاں جا کے کی اپنے بھائی کی ریکمنڈیشن پہ. ناؤ دا کمپنی وانٹس ٹو ہائر ہر ونس شی کمپلیٹس ہر ڈگری. دیٹ مینس وی آر ڈوئنگ سم تھنگ سم ویئر رائٹ, دیٹ از pushing the students towards the employability and preparing them to be market ready and future ready. اچھا مس, اب ایک چیز اور بتائیں مجھے. فار ایگزامپل ایک بچہ جس نے یہاں پہ کسی پاکستان یونیورسٹی سے گریجویشن کی, اور ایک بچہ جس نے ٹرانس نیشنل ایجوکیشن لے کے آپ کے پاس سے گریجویشن کر کے وہ کسی ایکسپرڈ یونیورسٹی سے یہاں پہ آ گیا پاکستان واپس. اب وہ چاہ رہا ہے ماسٹرس پرسو کرنا, تو کیا اس کو کچھ ایج ملے گا ٹرانس نیشنل ایجوکیشن والے کو؟ In Pakistan industry most probably no, honestly speaking. Oh yes. اچھا سمجھے ایک اسٹوڈنٹ باہر گیا, اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا اور واپس آ گیا, یا ایک اسٹوڈنٹ یہیں پہ اس نے TNE یہیں سے کمپلیٹ کیا آن لائن, اور وہ اس کے پاس ابھی بھی پیسے نہیں ہیں پر ماسٹرس کرنا چاہتا ہے, 1 سال اور یہاں پڑھ لے. وی آر آلسو آفرنگ دا فرسٹ ایئر آف ماسٹرز اوور ہیئر, آل دا کورس ورک, سو دیٹس لیول 7. وی آر آلسو آفرنگ دیٹ. جو آپ کا تھیسس رائٹنگ ہے وہ آپ وہاں جا کے کر لیں, تب وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی کر لیں آن لائن. سو دیر از اے وے آؤٹ for you to make you ready for the future, because yes پاکستان میں یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں, no doubt. IBA کا گریجویٹ ہر جگہ شائن کرتا ہے, یہ میں نے دیکھا ہے. اقرا کا گریجویٹ, we have so many اقرا graduates hired over here. NED کے گریجویٹ, we have an addition over here. تو we do have, and they all graduate. But I know for a fact کہ when you go in an international market, آپ دبئی میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, nobody knows what is اقرا, what is IBA. It's like this degree over that degree. لیکن یہاں پہ بہت ہے کمپٹیشن. اچھا مس سمیہ نے آپ کے ویلڈ کویشچنز, اور مس سمیہ نے اس کو اتنا اچھا لیول 7 تک ایکسپلین کر دیا کہ آئی بلیو کہ دس پوڈ کاسٹ ول ایکچولی ریئلی گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ دا اسٹوڈنٹس, اسپیشلی جو ہمارے نیٹو اردو یا ہندی اسپیکنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دیٹ ول بی ویری بینیفیٹ. مجھے بہت مزہ آیا, میں بلکہ سوچ رہا ہوں ایڈمیشن لینے مطلب میں. اچھا اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کچھ کویشچنز ہے؟ نہیں, وی آر گڈ, وی آر امیزڈ, اینڈ آئی تھنک لیٹس ریپ اٹ اپ. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ابھی باقی رہ گیا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پھر دوبارہ ملنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مس, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا چیزوں کو, امید ہے ان کو بہت ساری چیزوں میں ہیلپ ملے گی. تو ویورس, مجھے سر شہزادہ کو, سر یوسف کو اور مس سمیہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ جو اپنی اسپیسیفک فیلڈ کے انشاءاللہ ماہر ہوں گے, ہم کچھ چیزوں سے بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.